بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ایران کی مداخلت کے دعوے مسترد۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندہ دفتر نے امریکہ میں رواں سال ہونے والے صدارتی انتخابات میں تہران کی مداخلت پر مبنی امریکی دعووں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر جاری ہونے والے بیان میں امریکی خفیہ ایجنسیوں کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اگر امریکہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے تو اقوام متحدہ میں کوئی ثبوت پیش کرے۔ صہیونی جنرل کا اعتراف، غزہ کے خلاف جنگ کا ایک بھی ہدف پورا نہیں کیا گیا۔ صہیونی حکومت کے سابق چیف آف اسٹاف کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی کے خلاف جنگ کا 11واں مہینہ گزرنے کے باوجود اس حکومت نے ابھی تک مقررہ اہداف میں سے کوئی بھی حاصل نہیں کیا۔ اسرائیل سابق چیف آف اسٹاف کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کو شکست کے بعد سب سے بہتر کام یہ تھا کہ جنگ کو ختم اور قیدیوں کی واپسی پر توجہ دی جائے۔ صہیونی فوج تحریک حماس کو تباہ کرنے اور صہیونی قیدیوں کو آزاد کروانے کے 2 مقاصد حاصل کرنے کے لیے 10 ماہ سے زائد عرصے سے غزہ پٹی پر حملے کر رہی ہے، لیکن اب تک وہ مقاصد کو حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے، بلکہ متعدد قیدی اسرائیلی فوج کی بمباری سے ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اور مصری وزیر خارجہ کا غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ریاض میں اپنے مصری ہم منصب سے ملاقات کی۔ اس موقع پر غزہ کی پٹی کی موجودہ صورتحال کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس سے قبل مصری وزیر خارجہ سرکاری دورے پر سعودی دارالحکومت ریاض پہنچے تھے۔ سعودی وزیر خارجہ پہلے ہی اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کا ملک مصر کے ساتھ مضبوط برادرانہ تعلقات کا خواہاں ہے اور دونوں ملکوں کی عوام کے مفاد میں تعاون اور رابطہ کاری جاری رکھنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب نے غزہ میں فائر بندی کے حوالے سے امریکی، مصری اور قطری سربراہان کے مشترکہ بیان کا بھی خیر مقدم کیا۔ ہم سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی توقع رکھنا غیر معقول درخواست ہے، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی بنیاد پر ایران کو اپنی سلامتی اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے، لہٰذا ایران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی توقع رکھنا غیر معقول درخواست ہے۔ رپورٹ کے مطابق ترجمان ایرانی وزارت خارجہ ناصر کنعانی نے ستاوار بریفنگ میں کہا کہ غزہ جنگ بندی کا ایران کے اسرائیل کو جواب دینے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کا مسلسل خیر مقدم کرتا آیا ہے۔ جنگ بندی بین الاقوامی مطالبہ ہے اور 10 ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری قتل عام بند ہونا چاہیے۔ روس کا اپنی سرزمین میں داخل ہونے والے 3400 یوکرینی فوجیوں کو ہلاک اور 400 فوجی ہارڈ ویئر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ روسی افواج نے اپنی سرزمین میں داخل ہونے والے یوکرین کے 3400 سے زائد فوجیوں کو ہلاک اور 400 کے قریب فوجی ہارڈ ویئر کو تباہ کر دیا۔ رشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق روس کے سرحدی علاقے کرسک میں یوکرینی فوج کا یہ غیر معمولی حملہ 6 اگست کو شروع ہوا تھا اور یہ فروری 2022 میں شروع ہونے والی یوکرین جنگ کے بعد روسی سرزمین پر اپنی نوعیت کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ فلپائن مفرور افغانیوں کی میزبانی پر رضامند ہو گیا۔ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد بڑی تعداد میں افغانیوں نے اپنا ملک چھوڑا، جنہیں اب ایک ملک نے اپنے ملک میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ افغانستان پر طالبان کی حکومت قائم ہوئے 3 برس ہو چکے ہیں۔ سخت گیر طالبان حکومت آتے ہی ہزاروں افغانی اپنے ملک سے فرار ہو گئے تھے، جنہیں 3 سال بعد جنوب مشرقی ایشیا کے ایک ملک نے پناہ دینے اور آباد کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلپائن نے طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد افغانستان سے فرار ہونے والے افغانیوں کی میزبانی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس حوالے سے امریکہ اور فلپائنی حکام کا کہنا تھا کہ فلپائن عارضی طور پر اور محدود تعداد میں افغانیوں کی میزبانی کرے گا۔
ایران کی جانب سے اسرائیل کو مناسب وقت اور مقام پر جواب دینے کے عزم کا اعادہ ایران کی جانب سے اسرائیل کو مناسب وقت اور مقام پر جواب دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر علی فدوی نے پیر کے روز کہا ہے کہ بچوں کے قتل میں ملوث اسرائیلی حکومت نے ایرانی سرزمین پر اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا۔ اس کا اسرائیل کو مناسب وقت اور جگہ پر مناسب جواب دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمانڈر کا مزید کہنا تھا کہ مناسب وقت پر اسرائیل کو حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کی سزا دی جائے گی۔ علی فدوی نے کہا کہ ایرانی جواب کے انتظار کی وجہ سے اسرائیل میں جو افراتفری مچی ہوئی ہے وہ ان کے لیے موت سے زیادہ مشکل ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے، مزید 35 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے رفح البریج کیمپ میں رہائشی گھروں پر بمباری کی جس میں 10 فلسطینی شہید ہوئے۔ دوسری جانب حماس کے ترجمان اسامہ حمدان نے خبرساں ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ غزہ میں مزید اسرائیلی نسل کشی کے لیے وقت دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عالمی برادری اسرائیلی وزیر اعظم پر 31 مئی کو پیش کی گئی امریکی تجاویز قبول کرنے کا دباؤ ڈالے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مصر نے فلاڈیلفی کوریڈور اور رفح کراسنگ کا کنٹرول برقرار رکھنے کا اسرائیلی منصوبہ مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ غرب اردن میں صہیونی کالونیاں بنانا بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ غرب اردن میں صہیونی کالونیوں میں توسیع بین الاقوامی قوانین کے منافی ہونے کے ساتھ ہی عالمی عدالت انصاف کے جولائی کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے شعبہ انسانی حقوق نے پیر کے روز ایک بیان جاری کر کے غرب اردن میں صہیونی کالونیاں بنانے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کے شعبہ انسانی حقوق نے اپنے بیان میں صہیونی آباد کاروں کے تشدد آمیز اقدامات اور ان کی موجودگی کو غرب اردن بالخصوص بیت المقدس میں انسانی حقوق کی پامالی کی بنیادی علت قرار دیا۔ نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ۔ صہیونی پارلیمنٹ کے اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ۔ صہیونی پارلیمنٹ کے اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ نے منگل کو اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ نیتن یاہو کابینہ جو واحد تقریب منعقد کر سکتی ہے وہ استعفے اور اس کے بعد 7 اکتوبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی کی تشکیل کی ہے۔ یائر لیپڈ نے پیر کو بھی غزہ میں جنگ بندی کے بارے میں مذاکرات اور صہیونی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کے بیانات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب امریکی وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ یہ سمجھوتے کے حصول کے لیے آخری موقع ہے تو یہ نیتن یاہو کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یوکرینی ڈرون حملہ، روس کے بڑے ڈیزل ڈیپو میں آگ لگ گئی۔ روس کے جنوبی ریجن روستوف میں ایک بڑے ڈیزل ڈیپو میں آگ لگ گئی جس نے مزید ٹینکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مقامی حکام کے حوالے سے غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس میں اتوار کو ایک بڑے ڈیزل ڈیپو پر یوکرینی ڈرون حملے سے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ مقامی انتظامیہ کے سربراہ نے بتایا کہ ڈیپو میں ذخیرہ کیے گئے ایندھن کے 74 میں سے تقریباً 20 ٹینک آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ 500 سے زائد فائر بریگیڈ آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ جو بائیڈن کی تقریر کے دوران اسرائیل کو اسلحہ دینا بند کرو کا بینر لہرا دیا گیا۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے افتتاحی دن شکاگو یونین پارک میں فلسطین کے ہزاروں حامی افراد نے احتجاج کیا۔ ہزاروں مظاہرین نے فلسطین کے حق میں مارچ کیا اور رکاوٹیں توڑ دیں۔ جو بائیڈن کی تقریر کے دوران کنونشن ہال میں بھی اسرائیل کو اسلحہ دینا بند کرو کا بینر لہرا دیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق مظاہرین نے غزہ جنگ میں جو بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیل کی حمایت کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ اسرائیلی فوج کا 7 اکتوبر کو اغوا کیے جانے والے 6 مغویوں کی لاشیں برآمد کرنے کا دعویٰ۔ عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ اسرائیلی فوجی ترجمان کے بیان کے مطابق 6 مغویوں کی لاشوں کو خان یونس شہر کے ایک غار سے رات گئے ہونے والے آپریشن کے بعد برآمد کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج اور ایجنسیوں نے جن مغویوں کی لاشیں برآمد کی ہیں ان میں سے 4 کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے۔ مغویوں کی لاشیں برآمد ہونے پر رد عمل دیتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل تمام مغویوں کو زندہ یا مردہ حالت میں واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔
چین کے شمالی علاقوں میں شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال چین کے شمالی علاقوں میں شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ چینی صوبے لیاوننگ کے شہر دالین میں طوفانی بارش سے سڑکیں تالاب بن گئیں، سڑکوں پر پانی کے تیز بہاؤ میں گاڑیاں بہہ گئیں، جبکہ بارش سے مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دالین میں 1 گھنٹے میں 30 سے 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نیتن یاہو کی فلاڈیلفیا راہداری پر نظر، اسرائیل کے پیش کردہ نقشے پر مصر چراغاں۔ غزہ کی پٹی میں فائر بندی اور اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے اتوار اور پیر کے روز قاہرہ میں ہونے والے 2 روزہ مذاکرات کسی طور پر بھی آسان نظر نہیں آئے۔ اگرچہ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو گزشتہ ہفتے دوحہ میں پیش کی جانے والی نئی امریکی تجاویز پر آمادہ ہو گئے ہیں، تاہم حماس نے باور کروایا ہے کہ یہ تجاویز گزشتہ ماہ تنظیم کو پیش کی جانے والی تجویز سے یکسر مختلف ہے جس پر حماس آمادہ ہو گئی تھی۔ اتوار اور پیر کے روز قاہرہ میں ہونے والی بات چیت سے باخبر ذرائع کے مطابق اسرائیل نے نیتن یاہو کے حکم پر ایک نقشہ پیش کیا جس میں فلاڈیلفیا راہداری سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کے بجائے محض تعداد میں کمی دکھائی گئی۔ کوہاٹ ٹل بلاک میں تیل و گیس کا تیسرا ذخیرہ دریافت۔ تیل و گیس کی کمپنیز نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط بھیج کر اہم ڈیولپمنٹ سے آگاہ کر دیا۔ اعلامی کے مطابق رازگیرون فارمیشن میں تیسرے کنویں سے یومیہ 153 بیرل خام تیل ملے گا۔ کنویں سے یومیہ 17.9 MMCFD گیس بھی حاصل کی جائے گی۔ پاکستان کا زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شاہین 2 کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کا کہنا ہے کہ اس تجربے کا میزائل کی تربیتی لانچنگ کا مقصد تربیت اور تکنیکی پیرامیٹرز کا جائزہ لینا تھا۔ بیلسٹک میزائل شاہین 2 زمین سے زمین پر مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پلان ڈویژن آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ سائنسدانوں اور انجینئرز نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ DG SPD نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور دیگر عملے کی صلاحیتوں کو سراہا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔